جتنے واقعات ہیں تمام واقعات کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سکھائی ہے، مومنوں نیک بنو، نیکی کے کام کرو، اچھائی اور بلائی کے کام کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہے کہ مومنوں کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لو چھوٹی سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دی کہ اتنی بڑی غلطی ہو جائے معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے کہ اتنا بڑا جب پانی کا سیلاب اور عذاب جب آیا ہے، اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کشتی کے اندر ہم نے مومنوں کو ہی بچایا، دیکھ لو۔ یہ ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دیا ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے کہ اتنی بڑی آگ کا الاؤ، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا، الاؤ اتنا بلند تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر سے کوئی جانور اڑنے والا اڑ نہیں سکتا تھا، آسمان تک آگ جلتی تھی وہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سبق دیا، ابراہیم ہمارے بندے تھے، نیکی کا کام کرتے تھے، ہم نے جلتی آگ میں سے ان کو بچا لیا۔ پھر یہ اللہ کی حوصلہ افزائی ہے۔ حضرت ایسے اللہ کے جتنے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے یہی دیکھا ہے، یہی بتایا ہے، مومنوں نیکی پہ لگے رہنا، برائی سے بچنا۔ جس علاقے اور ملک کے اندر یوسف علیہ السلام منڈی کے اندر بکتے تھے، نیکی کی وجہ سے اللہ نے بادشاہ بنا دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حوصلہ افزائی ہے، اور اللہ مومنوں کو بھی یہ بات کہتا ہے کہ نیکی کا کام جو ہے نا یہ کیا کرو، برائیوں سے بچا کرو۔ مومنوں میں تمہیں جہنم سے بچاؤں گا، میں نے تمہارے لیے یہ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں بار بار، جنت، اس کے محلات کا ذکر، اس کے چشموں کا ذکر، اس کی نہروں کا ذکر، اس کی کوٹھیوں کا ذکر، نیک پاک بیویوں کا ذکر، یہ کیا ہے؟ یہ مومنوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ مومنوں تمہارے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، نیکی کے رہنا، ساری زندگی نیکی کرتے رہنا اور نیکی کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنوں ساری زندگی اسلام پہ گزار جانا، اور اسلام پہ ہی میں چاہتا ہوں تمہاری موت آ جائے۔ تمہارے آگے میں نے بڑا کچھ رکھا ہوا ہے، اور جو بھی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو خیر والی، ساری خواہشیں جنت کے اندر کر لینا۔ اور جنت کے جتنے انعامات ہیں، سارے انعامات بھی اس بات کی گواہی ہیں کہ اللہ نیکی کو پروموٹ کرتا ہے، نیکی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ نیکی کا کام جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور لوگوں اس دنیا میں ایمانداری کی بات کہنا، اللہ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ کائنات کا مالک ہمیں دیکھ رہے، کتنے لوگ نیک باقی رہ گئے ہیں۔ ایمانداری کی بات بتانا، کتنے داڑھیوں والے باقی رہ گئے ہیں، اور 7.5 نہیں 8.25 ارب کی آبادی کے اندر کتنے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں پھر آگے کتنے داڑھیوں والے ہیں، کتنے حافظ قرآن ہیں، کتنے جو ایماندار ہیں، بازار کے اندر پتہ چلے کہ یہ ایمانداروں کی یہ دکان ہے، یہ بے ایمانوں کی اور کتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ یہ خیال رکھو مومنوں، جو نیکی کا کام کرتا ہے اس کی عزت۔ اور یہ کئی دفعہ میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہوتا ہے، اور یہ چند سودائی جو دنیا میں نیکی کا کام کرنے والے، یہ حافظ، یہ قاری، یہ مومن، یہ پورا تولنے والے، سچ بولنے والے، ایمان، یہ چند سودائی باقی رہ گئے ہیں، اور یہ چند سودانہ عورتیں باقی رہ گئی ہیں پردہ کرنے والی۔ اس دنیا میں مقابلہ ہو گیا عورتوں کا
کہ ننگا ہو جاؤ، ننگا ہو جاؤ زیادہ سے زیادہ۔ ہر رواج کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ ننگی ہو اور لوگوں کو دکھائے، اور یہ چند سودائی عورتیں باقی رہ گئی ہیں بیچاری، ان کی عزت کرو، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ان کو معاف کرو۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ ان کی عزت رکھی جائے۔ یہ نہ ہو جائے کہ ایک نیکی کا کام کرنے والا نیکی کا کام کرتا ہے، وہ بیچارہ نیکی کا کام کرتے کرتے فوت ہو گیا، یا وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، اور لوگوں ایسا نہ ہو اس کے بچے روٹی کو ترسیں، بعد میں اس کی بیوی روٹی کو ترسے، اس کے بچے جو ہیں یہ در در میں بکاری بن جائے، اس کی بچیاں جو ہیں یہ کپڑوں کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اپنی عزت فروش کرے۔ اور مومنوں، اور ان نیکوں کا خیال رکھا کرو، ان کے بعد آنے والوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ ایسا ہی نہ ہو کہ ان کے بچے نوکروں کے غلام بن جائیں اور وہ ان کو غلام اور نوکر سمجھ کے ان کو ذلیل و رسوا کریں، اور یہ حال بن جائے کہ نیکی ایک عبرت بن جائے کہ نہ بھائی ہم نے نیکی نہیں کرے، نہ میں پتر نو نہیں پڑھانا، میں نہیں قرآن حفظ کرانا، نہ میں تھی نو پردہ نہیں۔ اوے لوگوں، کہیں یہ حال ہی نہ ہو جائے کہ لوگ نیکی کو کہ سمجھتے ہوئے کہ نیکی نقصان ہے لوگ پر ہٹ جائیں۔ ہماری شریعت جو ہے یہ اس بات کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ مومنوں، نیکوں کا خیال رکھو، خود نیک بنو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو نیکوں کا خیال رکھنا، نبی علیہ السلام ان کو آگے آگے کیا کرتے تھے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کو قرآن زیادہ آتا ہے، چل تو۔ بڑے عربوں کے چودھری جو تھے وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور چھوٹا سا بچہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے محمد الرسول اللہ نے اس کو آگے کھڑے کر دی۔ کسی نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا کہ آپ نے شورا بنائی ہے، اس میں یہ چھوٹا سا ایک بچہ رکھا ہوا ہے عبداللہ بن عباس، یہ چھوٹا سا بچہ رکھا ہوا ہے اس میں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بچہ میں نے کیوں رکھا ہوا ہے۔ تم بڑے ہو نا۔ بچے کو بلایا گیا تو بچے کو کہنے لگے اس آدمی کے سامنے کہ تم نے اعتراض کیا ہے کہ بچے کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی میں بتاؤ تجھے، قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس بندے کو کہنے لگے اس صورت کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا جی یہی ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دنیا بڑی اسلام میں داخل ہوگی۔ آپ نے فرمایا بچے کو بلاؤ ذرا۔ بچے، یہ قرآن مجید کی جو صورت اللہ کہتا ہے یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ کیا اللہ کہنا چاہتا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، یہ فتح ہو جانے والا ہے، اب مکہ فتح ہو گیا، لوگ دین اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے والے ہیں، وہ داخل ہو جائیں۔ میرے نبی آپ کا کام پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اے میرے نبی جب کام نبوت کا پورا ہو گیا تو آپ نے اب ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ یہ کہنے لگے بتاؤ یہ بچے نے کیا بات کہی ہے کہ اس میں پیغام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کام پورا ہو جائے آپ ہمارے پاس آ جانا ہے۔ آپ کی وفات کا ذکر ہے محمد الرسول اللہ کی۔ میں اس لیے یہ دینداروں کو میں آگے آگے رکھتا ہوں، یہ عقل مند لوگوں کو، پھر ان کے پیچھے جو ان کا بڑا خیال محمد الرسول اللہ رکھا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے چچا ابو طالب جو تھے ان کے بیٹے تھے بڑے حضرت جعفر، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، حضرت علی کے، یاد رکھنا حضرت جعفر
جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، یہ غزوہ موتا کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں بچے جو ہیں اور ان کا پیار کرنے والا باپ نہیں رہا، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ خود ان کے گھر میں جا کے بچوں کو پیار کرتے تھے، اپنے ساتھ لگاتے تھے، ان کے چہروں کو، ان کے گالوں کو تھپ تھپایا کرتے تھے کہ میں ہوں، فکر نہ کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ نے فرمایا یہ تمہارا والد جو فوت ہوا ہے نا، جو شہید ہوا ہے، ایسا ہوا تھا کہ یک مشت 2 تلواریں لگیں، ان کی دونوں بازو، ان کے دونوں طرف یک مشت کٹ کے زمین پہ گر گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت جعفر کے گھر والوں کو پریشان نہ ہونا، تمہارے والد جنت کے اندر گئے ہیں، اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر لگا دی ہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک صحابی تھے حضرت جابر، ان کی 9 بہنیں تھیں یا 10، یہ غزوہ احد کے اندر یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اب کلا بھائی تھا اور بھائی بھی تھا، تقریباً 10 سال کے قریب تھا، اور 9 بہنیں تھیں یا 10 بہنیں تھیں، تو کلا بھائی تھا 9-10 سال کا۔ یہ بھائی بڑا روتا تھا، نبی علیہ السلام حدیث میں آتے ہیں آپ ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان کو پیار کیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ، اور دین کا کام کرنے والوں کو یہ نہیں کہ بعد والوں کو عبرت بن جائے کہ توبہ توبہ یہ کام، کائنات کا امام ان کے گھر میں جاتا، پیار کرتا، تھپ تھپاتا۔ آپ نے فرمایا جابر تیرا والد شہید ہوا ہے نا، 9 بیٹیاں تھیں، آج کل تو بہانا ہوتا یار تھی یہ کی کریے، انہیں سے کام ہے نمازاں پڑھیے کہ تھی واسطے کچھ کمائیے، نمازاں پڑھیے کہ تھیاں دا بیاہ کریے۔ فرمایا 9-10 تھیاں، ان کا کوئی خیال نہیں کیا، کوئی گل نہیں، جس مالک نے دی ہوئی ہیں وہ خود ان کا انتظام کرے گا۔ غزوہ احد میں گئے، شہید ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی لاش جب لائی گئی تو بچہ جابر تھا نا، یہ چھوٹا 10 سال کا، یہ کڑی مڑی بار بار اپنے ابا جی کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر دیکھتا تھا کہ میرے ابا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑا پیار کیا، محبت کی، فرمایا جابر کہ گھر والوں آج ایک اللہ نے ایک ایسا کام کیا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب سے کائنات بنی ہے اللہ نے ایسا کام کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جابر تمہارا والد، اس کا نام تھا عبداللہ، تمہارا والد جس وقت شہید ہوا نا، ان کی روح اوپر گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد کے ساتھ وہ کام کیا جو آج تک کسی نبی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ کیا؟ یہ سن لیں حدیث، کسی